ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات اور بہت خوشی کی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور وہ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم سے ہے، جس کا نمبر ہے 220۔ تو حدیث کیا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 70,000 بغیر حساب کی جنت میں جانے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک، یا جیسے ہمارے یہاں عام رواج ہوتا ہے کہ مرچوں سے جھاڑ دیا، نظر اتار لی، یا اور طرح طرح سے، مطلب پھٹکری سے، تو کیا ہے مطلب بہت طرح کی گھروں میں خواتین اپنے اس طرح کے ٹوٹکے کرتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، نہ کسی مرچ میں طاقت ہے، نہ کسی مٹی میں طاقت ہے، نہ کسی پھٹکری میں طاقت ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے سوائے کہ اللہ کے حکم کے، اور یہ بدشگونیاں ہیں۔ یا اور اسی طریقے سے کہ کوئی چیز کھو جائے تو فلانا کا نام لے لیا کہ وہ چیز مل جائے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ سب کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ کسی قسم کی جھاڑ پھونک، یا کسی کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے جھاڑ پھونک کروانے کے لیے جایا جائے، بجائے اس کے کہ اللہ کی مدد لی جائے، قرآن کا سہارا لیا جائے، قرآن کی آیتوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر عمل کیا جائے۔ وہ سب چھوڑ کے اور ادھر ادھر لوگوں کے پر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی نے بتلا دیا کہ فلانا وہ بہت اچھا اس کا جھاڑ کرتا ہے، تو اس کے پاس چلے گئے۔ یہ سب غلط ہے۔ یہی سب باتوں کے اوپر یہاں بتایا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی جھاڑ پھونک یا کوئی غلط عقیدہ اس قسم کا نہ رکھتا ہو، سوائے اس کے کہ اللہ پر اعتماد اور یقین ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جائے۔ اب ایک اور خوشی کی بات میں آپ کو اور بتاتی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح ہے، رواه الترمذی و ابن ماجہ و احمد سے ہے۔ تو عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا وعدنی ربی ان یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب ولا عذاب، مع کل 70,000 ثلاث حثیات من حثیات ربی۔ تو یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے کہ وعدنی ربی ان یدخل الجنہ، کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ 70,000 بغیر حساب ولا عذاب، کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا۔ اور ان 70,000 میں سے 70,000 و3 حثیات من حثیات ربی، اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لوگ ہوں گے، اور پھر میرے رب کے لبوں میں سے 3 لب بھر کر
لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی کہ یہ مزید 70,000 کے بعد میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی لب بھر کر 3 لب بھر کر اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو مزید اور جنت میں داخل فرمائیں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے کریم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت اور ان کی امت پر کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرم فرمایا ہے. لیکن ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست رکھیں تاکہ ہم اس کے مستحق ہو سکیں. تو مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگی، بڑا دل میرا خوش ہوا. میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں عام ہیں، اور ہم لوگ ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہاں اس سے ہی ہوا ہے یہ فائدہ ہم کو. لیکن یہ سب سوچ ہماری بہت ہی غلط ہے اور مشرکانہ سی سوچ ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ شرک بھی بڑی نازک چیز ہے، ذرا سی دل میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر تو اب میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. صرف میں اس پر بات میں نے کی ہے، اور اسی پر میں کہوں گی کہ 70,000 لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے اللہ کا کرم ہوگا، اور 70,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے بغیر حساب کے. اور ان 70,000 میں سے مزید اور 70,000، ہر 1000 پر 70,000 ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی 3 لب بھر کے اور داخل فرمائیں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں اور اپنی حفاظتوں میں رکھیں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی اپنی جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.